أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سے 47 تک یہ چھ آیتیں آج کی اس مجلس میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بسی اور مجبوری کو بیان کیا ہے۔ آج انسان پیسہ آنے کے بعد جو غرور کرتا ہے، عزت کے مل جانے کے بعد اللہ کو بھول کر کے اتراتا ہے، اس انسان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ انسان جو آج دنیا میں دندناتا گھوم رہا ہے، اترا رہا ہے، فخر و غرور کر رہا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر یہ انسان اللہ کو پہچان لے کبھی اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا، ہمت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کی طاقت کتنی بڑی ہے، اور 24 گھنٹے پوری زندگی بھر ہر لمحہ انسان اللہ کی گرفت میں کتنا ہے، اور دوسری طرف انسان کتنا مجبور ہے، بے بس ہے، بے حیثیت ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیتوں میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے ایک سوال کرنا، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے لوگوں بتاؤ صبح شام دن رات تمہیں رحمان کے عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہیں بچانے والا ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے ہم سب کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کے سامنے مجبور ہے۔ غذا سے پہلے غذا کے محتاج، غذا کے مل جانے کے بعد غذا کے استعمال کے محتاج، استعمال کرنے کے بعد اس کے ہضم کرنے کے محتاج۔ کھاتے ہیں ہم، سیلس بنتے ہیں، وہ کینسر بھی بن سکتا ہے، وہ بلڈ بھی بن سکتا ہے، وہ شفا بھی بن سکتا ہے، وہ صحت بھی بن سکتی ہے، وہ بیماری کا روپ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کیا تم خود کر رہے ہو؟ کیا حکومتیں کر رہی ہیں؟ انسان کتنا بے بس ہے اور مجبور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے، جس دھرتی پر انسان چل رہا ہے، سو رہا ہے، جی رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے زمین کو، اے زمین انسان کے بوجھ کو اٹھانا چھوڑ دے، اب یہ زمین انسان کو نگلنا شروع کر دے اور یہ انسان زمین میں دھسنا شروع کر دے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ بچانے والا؟ اگر برستی بارشوں کو اللہ روک لے، قحط سالی عام ہو جائے، انسان ایک دانے کا محتاج ہو جائے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ انسان کو روزی دینے والا؟ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ مثالیں کیا بتا رہی ہیں؟ اس دنیا میں کتنا بے بس ہے انسان، کتنا مجبور ہے انسان۔ اگر اللہ نہ دے تو کچھ انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر کے بتا رہا ہے، قل من یکلؤکم باللیل والنہار، اے پیغمبر لوگوں کو پوچھئے کون ہے تمہاری نگہبانی کرنے والا، کون ہے تمہاری حفاظت کرنے والا رات میں بھی دن میں بھی، من الرحمن، رحمان سے، رحمان کے عذاب سے۔ جب تم اللہ کے پاس مجبور محض ہو تو تم کس کو پکارنا چاہیے؟ ایسا مجبور انسان جو خود کھا کر خود اپنی مرضی سے غذا ہضم نہیں کر سکتا، جو انسان اتنا مجبور ہے جو خود سو نہیں سکتا، اسے نیند بھی آتی ہے اللہ کے فیصلے سے، اتنا مجبور انسان سونے کے بعد اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتا، اسی حالت میں اس کی جان وہ لے سکتا ہے، اتنا مجبور انسان اللہ کو کیسے بھولا ہوا؟ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا بے بس انسان اپنے رب کو بھولا بھی ہوا ہے، اپنے رب کو چھوڑا بھی ہوا ہے، بلکہ اس کی جرت اتنی بڑی ہے اپنے رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم، لوگوں کا حال یہ ہے وہ اپنے رب کو بھولے ہوئے بھی ہیں، معرضون، صرف بھولے ہوئے نہیں ہیں، منہ موڑے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ کو کون آج یاد کرتا ہے؟ اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، تب پتہ چلے گا
اللہ کی طاقت اور قدرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں ایک اور بات بتائی۔ ذرا یہ تو سوچو، تمہیں یہ تو یقین کرنا چاہیے اللہ بچانے والا ہے۔ اگر تمہاری کہیں نظر ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا، یہ لات، یہ حبل، یہ عزا جن کو تم نے خدا سمجھا ہے، ان میں سے کسی میں طاقت ہے کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ دنیا میں کسی کی طاقت ہے حکومت کے پاس، آپ کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، سائنسدانوں کے پاس، کہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا سکے؟ ایک کرونا وائرس آیا تھا، جمس کیا تھا، انسان مر رہے تھے، کہا جاتا ہے آج بھی اس کے ہوائیں عام ہیں، کوئی نہیں انسان کو بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال دوسری مرتبہ دوسرے انداز میں دہرا رہا ہے، ام لہم آلہۃ، اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ہماری طاقت سے، ہمارے عذاب سے تمہیں بچا سکتے ہو؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا تمہیں۔ جن پر تمہیں امید ہے یہ ملنگ بچائیں گے، یہ پیر بچائیں گے، یہ تو اپنی خود مدد نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتی، اپنا خود پروٹیکشن نہیں کر سکتے۔ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، نہ ان کو ہماری طرف سے کوئی رفاقت ہے کہ مدد ان کو ملنے والی ہے، اجازت ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اب ایک سوال تو ہے، اتنا مجبور انسان، چلنے میں مجبور، بولنے میں مجبور، سننے میں مجبور، جینے میں مجبور، سانس کے لینے میں مجبور، اتنا مجبور انسان اللہ سے غافل کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 میں ایک حقیقت بتایا کہ غفلت اس لیے ہے، پیسہ بڑھ گیا۔ جب پیسہ بڑھتا ہے، عیاشی آتی ہے، اللہ کو انسان بھول جاتا ہے۔ ایسا آج بھی ہو رہا ہے، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ان کے باپ داداؤں کے پاس جائیدادیں تھیں، یہ عیاشی کے ساتھ رہتے، اب ان کے پاس بھی پیسہ دولت آ چکی ہے، جس کے نتیجے میں یہ عیاشی کر رہے ہیں۔ یہ کبھی آسٹریلیا میں ہیں، کبھی امریکہ میں ہیں، انہیں بھول کر بھی اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ کیوں یاد نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس دولتیں زیادہ ہو گئی۔ اب یہ کیا، یہ دولتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یا یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے؟ بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم، ان کے پاس ہم نے چند دنوں کے لیے یہ دولتیں دی ہیں، ان کو جو دولتیں دی ہیں ایسے ان کے باپ داداؤں کو دی تھی۔ حتی طال علیہم العمر، ان کی لمبی لمبی زندگیاں اسی عیاشیوں میں گزری ہیں، گناہ گاریوں میں گزری ہیں، اور دولت پرستیوں میں گزری ہیں۔ ابھی اللہ انہیں یاد نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھ رہے، یہ آیتیں مکے والوں کو کہی گئی، افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ زمین ان کے کناروں سے ہم کاٹتے آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور تشریف لائے، لوگوں کو خدا کی طرف بلایا۔ جو لوگ سردار تھے انہوں نے حضور کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری سرداری دھیرے دھیرے کٹتی چلی جا رہی ہے، تمہارے پیروں تلے جو زمین ہے اور جو سرداری کا حصہ ہے وہ بھی ختم ہوتے چلے جا رہا ہے۔ کیا اس حال میں بھی تم غالب آ جاؤ؟ یہ تو ایک حقیقت ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے حالات کو سامنے رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ جس دولت کو دیکھ کر میں ہمیشہ غرور میں رہتا ہوں، جس جوانی کو دیکھ کر میں اتراتا ہوں، اپنی طاقت کو دیکھ کر خدا کو بھول جاتا ہوں، کیا یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں یا دھیرے دھیرے کٹ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں؟ طاقت بھی ختم ہوتی ہے، جوانی بھی مٹتی ہے، دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، آج میرے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے۔ یہ دولت کسی کے پاس ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی ہے۔ اس میں نصیحت ہے، انسان کو کبھی اپنے پاس کی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایسا تو نہیں کہ تم مذاق سمجھ رہے ہو، تمہیں اب نبی کے ذریعے کہا گیا، تمہیں یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے، وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اے پیغمبر اب بتا دو، قل انما انذرکم بالوحی، یہ جو میں ڈرا رہا ہوں، تمہارے دل میں ڈر آ رہا ہے، یہ ایسی کھیل تماشی کی باتیں نہیں ہیں۔ میں تمہیں جو ڈرا رہا ہوں یہ اللہ کی وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں۔ لیکن کون سنتا ہے؟ آگے بات کہی گئی، کون سنتا ہے؟ سنتا وہ ہے جس کے کان ہوتے ہیں، بہرا نہیں سنتا۔
ولا يسمع الصم الدعاء، اگر بہرے کو پکارا جائے بہرا کیا سنتا ہے؟ تم بہرے مت بننا، یہ اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، اللہ کے کلام کے ذریعے تمہارے دل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے کان سننے والے ہیں، یہ آواز، یہ پیغام تمہارے دل تک پہنچنا چاہیے، مگر کان نہیں ہے تو پکار کی کوئی آواز تمہارے کان تک نہیں پہنچے گی۔ ولا يسمع الصم الدعاء، پکار بہرا نہیں سنتا۔ اذا ما ينذرون، جب بہروں کو ڈرایا جاتا ہے پکارا جاتا ہے۔ آج اگر تم نڈر ہو گئے ہو خدا کے طاقت سے، خدا کے عذاب سے، تمہارا ڈر نکل چکا ہے اور طاقت دولت پر تم ناز کر کے غرور کر رہے ہو، یاد رکھو اگر اللہ کا عذاب نہیں، عذاب کا ایک صرف چھوٹا سا جھونکا تمہیں پکڑ لے تب تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آگے کہی، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کے عذاب کا بس ایک ہلکا سا جھونکا، عذاب نہیں، تیرے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا پکڑ لے تب تجھے تیری طاقت کا، تیری دولت کا، تیری زندگی کی اصل حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ لَيَقُولَنَّ، لوگ ضرور اس وقت کہیں گے، یا ویلنا، اے ہماری اے بدنصیبی، بدبختی، انا کننا ظالمین، حقیقت میں ہم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی انسان کی آنکھ کب کھلے گی؟ اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد۔ آج عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اس کا جواب دیا۔ عذاب کی یہ جگہ نہیں، ہاں عذاب کے جھونکے آتے جاتے رہتے ہیں، عذاب کی یہ جگہ نہیں، سزا جزا کی جگہ نہیں ہے، قیامت کے دن ہے جب حساب ہونے والا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے، جس نے اچھا کیا ہے اچھا بدلہ دیں گے، جس نے برا کیا ہے برا بدلہ دیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کسی نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی حاضر کیا جائے گا، جس نے رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کو بھی لایا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر تیرا یہ خیال آ رہا ہے کروڑوں انسانوں کا کیسے حساب لیا جائے گا تو اس خیال سے نکل جا، ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس خیال سے نکل جا، کیسے کروڑوں انسانوں کا حساب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمیں غفلت سے نکال رہی، اللہ کی طاقت بتا رہی، انسان کی بے بسی سمجھا رہے ہیں کہ اس دنیا میں انسان بڑا بے بس ہے، خدا بڑا طاقتور ہے۔ یہ بے بس اور مجبور انسان کو اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔